ڈالر کے زوال اور خاتمے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ آپ صحیح سن رہے ہیں۔ اس کی ٹھوس وجوہات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مستقبل قریب میں ڈالر جو ہے وہ دنیا پر اب راج نہیں کرے گا۔ امریکہ کی مضبوط ترین کرنسی جو دہائیوں تک رہی، اب وہ نہیں رہے گی۔ اب اس کی جگہ ایک نئی کرنسی جسے برکس کہتے ہیں وہ جلدی لانچ ہونے والی ہے اور ڈالر کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ آئیے ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ برکس کی کرنسی ہے کیا، برکس کے ممالک کیا ہیں، اور آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں تجارت، چاہے وہ تیل کی ہو، گیس کی ہو، سونے کی ہو، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں کریں، خام مال کی تجارت ہو، آپ کوئی چیز اپنے ملک میں منگوا رہے ہوں یا باہر بھیج رہے ہوں، تو پھر آپ کو جو ہے برکس کی کرنسی میں ہی لین دین کرنا پڑے گا۔ 22 نومبر سے 24 نومبر تک روس کے شہر کازان میں برکس ممالک کی پہلی حسب ضابطہ کانفرنس ہوئی، اور وہاں پر برکس جو نئی کرنسی اب 2025 سے لانچ ہونے والی ہے اس کا ایک علامتی نوٹ بھی دکھایا گیا۔ یہ برکس ممالک ہیں کیا؟ اس کے اندر رشیا ہے، چائنا ہے، ساؤتھ افریقہ کے ممالک ہیں، انڈیا ہے، اور دیگر بہت سارے ممالک شامل ہو چکے ہیں۔ جو اب تمام تجارت عالمی سطح پر ہوگی وہ برکس کی کرنسی میں لین دین ہوگا۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ رشیا، چائنا اور اس طرح کی بڑی جو قوتیں ہیں اب وہ چاہ رہی ہیں کہ ڈالر کے اندر جو ایک عرصے سے ہم انٹرنیشنل تجارت کر رہے تھے اب اس کا خاتمہ ہو، ڈالر جو ہے وہ دنیا کی مضبوط کرنسی نہ رہے، بلکہ اب دنیا جو ہے وہ برکس کی جو کرنسی ہے اس کے اندر لین دین کرے۔ دنیا کے اس وقت 195 ممالک جو ڈالر کی شکل میں پوری دنیا میں لین دین کر رہے تھے، ان 195 ممالک میں سے 165 ممالک دوستو برکس کے ممبر بن چکے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی تعداد ہے آپ خود اندازہ لگا لیں، اور جب 165 ممالک کل جو 195 ممالک میں سے ہیں جب وہ برکس میں سارا لین دین شروع کریں گے تو پھر ڈالر ایٹومیٹکلی گرتا جائے گا، زوال کا شکار ہوگا، ڈالر کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور اسی ڈالر کے بل بوتے پہ امریکہ جو سپر پاور بنا ہوا ہے اب اس کے بھی اختتام کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ سعودی عربیہ میں جب تیل کی دریافت ہوئی تب سے امریکہ نے سعودی عربیہ کو پابند کر دیا کہ وہ اپنا تیل پوری دنیا کو جب بیچے گا بشمول امریکہ کے تو وہ سارا لین دین جو ہے وہ ڈالر میں ہوگا۔ ڈالر کے علاوہ سعودیہ کسی دیگر کرنسی کو قبول نہیں کرے گا تیل بیچنے کے بدلے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ڈالر کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے، دنیا کی نمبر 1 کرنسی بنایا جائے اور عالمی ایک راج قائم کیا جائے۔ اس کے بعد جب اوپیک ممالک جب ممبر قائم ہوئے تب بھی ان تمام کو پابند کیا گیا کہ وہ جتنا تیل دنیا کو بیچیں گے وہ سارا لین دین جو ہے وہ ڈالر کی شکل میں ہوگا۔ آج بھی دوستو آپ چاہے دنیا کے کسی ملک سے تیل خریدیں، گیس خریدیں، ادویات خریدیں، خام مال خریدیں یا جنگی جہاز خریدیں، آپ کو پیمنٹ جو ہے وہ ڈالروں میں کرنی پڑتی ہے، آپ کسی دیگر کرنسی میں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل قانون بنا ہوا ہے۔ لیکن اب جب برکس کے ممالک ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے، 195 میں سے آؤٹ آف 165 ممالک اس بات پر ایگری ہو گئے کہ اب ہم ڈالر کے اندر تجارت نہیں کریں گے بلکہ اپنی آسانی کے لیے ہم برکس کی جو کرنسی قائم ہو چکی ہے اس کے اندر لین دین کریں گے۔ یہ ترقی یافتہ ممالک کے لیے تو شاید آسان ہو لیکن ترقی پذیر ممالک کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، ان کی ڈالر سے جان چھوٹ جائے گی، اور پاکستان جیسا ملک جو ڈالروں میں کئی ارب ڈالر IMF سے قرضے لیتا ہے، جس کے کئی ارب ڈالر کا بل امپورٹ کی شکل میں تیل کی طرف نکل جاتا ہے، گاڑیاں منگوانی ہوں، موبائل منگوانے ہوں، دفاعی آلات خریدنے ہوں، تو پھر اربوں ڈالر کی ڈیل کرنا پڑتی تھی۔ لیکن اب جب برکس کی کرنسی آ جائے گی تو پھر آسانی بھی ہو جائے گی، اور پاکستان نے رشیا سے حسب ضابطہ درخواست کر دی ہے کہ ہمیں بھی جلد از جلد برکس کا ممبر بنایا جائے تاکہ دنیا کے جو 165 ممالک آپس میں تجارت کرنے جا رہے ہیں وہ تمام تجارت جو ہے برکس کے اندر ہو، پاکستان کے لیے آسانیاں ہوں گی، ڈالر سے جان چھوٹے گی، اور یہ جتنا ہم نے ابھی عالمی انٹرنیشنل جو تناظر ہے اس کو ڈسکس کیا، اب ان تمام شواہد کو اگر سامنے رکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اب ڈالر کے زوال کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے،
डॉलर अब दुनिया की नंबर 1 करेंसी नहीं रहेगी, और इसी करेंसी की बुनियाद पर अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इशू होते हैं, तमाम ममालिक को बात माननी पड़ती है, लेकिन दुनिया में 2 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका को वख्ता डाल रखा है। पहला है चाइना, जो इक्तसादी जिन है, जो पूरी दुनिया में अपनी अशिया भेजकर, झाड़ू लगाकर, अरबों डॉलर समेट कर अपने मुल्क ले जाता है। दूसरी तरफ रूस है, जो जंगी लिहाज से, दिफाई लिहाज से हर उस मुल्क के साथ जा खड़ा होता है जहां अमेरिका की दुश्मनी है। हर उस मुल्क के डिफेंस में रशिया पहुंच जाता है। अब ये 2 ममालिक ऐसे हैं कि जो खुल्लम खुल्ला अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। इसी वजह से अमेरिका की जो है वो चाइना के साथ इक्तसादी जंग भी जारी है। दोनों ममालिक एक दूसरे की अशिया पर जो है वो 100% टैक्स लगाते रहते हैं, लेकिन चाइना जो है अब वो काबू से बाहर हो चुका। पिछले 2 साल पहले अकेले चाइना का जीडीपी यानी जो बजट था वो पूरे यूरोप के बजट से आगे निकल गया। तो यूं एक अकेले चाइना ने पूरे यूरोप के बजट को मात दे दी। अब उसका मुकाबला 1 to 1 हो गया चाइना अमेरिका से। अमेरिका और चाइना मध्य मुकाबला आ गया। अमेरिका भी दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त मईशत है, जो कई 100 ट्रिलियन डॉलर की मईशत है, लेकिन अब चाइना चाह रहा है कि उस मईशत को मैं बीट करके तो आलमी सतह पर फाइनेंशियल के हब के तौर पे सामने आ जाऊं, और एक इक्तसादी जिन के तौर पे जो चाइना काम कर रहा है, अब उसके साथ रशिया भी आ गया, टर्की भी शामिल हो गया, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा, साउथ अफ्रीका के भी ममालिक हैं। तो जब ब्रिक्स की इतनी बड़ी तंजीम बन जाएगी कि दुनिया के अगर 150-200 ममालिक सिर्फ ब्रिक्स की करेंसी में ही लेन देन करना शुरू हो गए, तो फिर डॉलर को कौन पूछेगा। अल्टीमेटली डॉलर का रेट पूरी दुनिया में गिरेगा, इसकी लेन देन बंद होगी, तिजारत कमज़ोर होती जाएगी, और इसी बुनियाद पर करेंसी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। आइए देखते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होता है। पाकिस्तान की दरख्वास्त जो ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए है, ये कब कबूल होती है, और पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बन के कितने फ़वाइद होंगे। इस तमाम पे दोस्तों आप अपनी आरा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अभी के लिए नफील खान मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और ट्रेनर, इंग्लिश लैंग्वेज कोच और ट्रेनर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।